بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی عزیز طلباء و طالبات، جماعت پنجم کی کتاب مطالعہ اسلام کا باب اول، انشاءاللہ ہم اپنے باب اول میں اسلام کے عقائد کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ہمارا آج کا سبق نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ تو آئیے سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ نشانی کسے کہتے ہیں۔ نشانی اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ہم کسی چیز کو پہچان سکیں۔ نشانی اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم کسی چیز کو پہچان سکیں۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے آج کے سبق اللہ تعالیٰ کی نشانیاں میں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اس سبق کی باقاعدہ پڑھائی شروع کرنے سے پہلے ہم جان لیں گے اس سبق کو پڑھنے کے چند اہم مقاصد۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم سب اس قابل ہو جائیں کہ ہم اس کائنات میں پائی جانے والی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کر سکیں، شہد کی مکھی اور اس کے کام کرنے کے طریقے پر غور و فکر کر سکیں اور اس کے بارے میں جان سکیں، اور ہمارے دلوں میں یہ ایمان، یہ یقین مزید پختہ ہو جائے کہ کائنات کا خالق و مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ موسم بہار یعنی بہار کے موسم میں جب پودوں پر پھول کھلتے ہیں تو ان پھولوں پر ایک چھوٹی سی مکھی اڑتی نظر آتی ہے، جیسے کہ اس تصویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پھول دکھایا گیا ہے اور اس پھول پر ہمیں چھوٹی چھوٹی مکھیاں بیٹھی ہوئی اور اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ جو بڑی سرگرمی سے یعنی یہ مکھیاں بڑی سرگرمی سے، بڑے جوش سے پھولوں کا رس چوس رہی ہوتی ہیں، اس کو شہد کی مکھی کہتے ہیں۔ یہ جو بڑی سرگرمی سے پھول کا رس چوس رہی ہوتی ہے اس کو شہد کی مکھی کہتے ہیں۔ دیکھنے میں تو یہ ایک معمولی سی، چھوٹی سی اور عام سی مکھی ہے، مگر حقیقت میں یہ انسان کے لیے انتہائی اہم خدمت یعنی بہت زیادہ اہم کام سر انجام دیتی ہے۔ ایک مشہور سائنسدان جس کا نام البرٹ آئن سٹائن ہے، وہ شہد کی مکھی کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر کرۂ ارض سے یعنی اگر سرزمین سے شہد کی مکھی کا وجود ختم ہو جائے تو انسان صرف 4 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اور مشہور سائنسدان البرٹ آئن سٹائن نے یہ بات اس وجہ سے کہی ہے کہ انسان شہد کی مکھی کے بغیر صرف 4 سال تک زندہ رہ سکتا ہے، کیونکہ انسانی خوراک کا 90% حصہ شہد کی مکھی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کو تحقیق اور غور و فکر سے یہ معلوم ہوا کہ پودوں اور فصلوں میں زیرکی یعنی پولی نیشن کا 70% حصہ شہد کی مکھی سر انجام دیتی ہے، جس سے نئے پودے پیدا ہوتے ہیں، نئے پودے بنتے ہیں، اور 90% انسانی خوراک بھی اسی عمل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ حشرات الارض کسے کہتے ہیں؟ کیڑے مکوڑوں کو۔ حشرات الارض میں سے صرف یہی ایک جاندار ایسا ہے یعنی شہد کی مکھی، جس کی تیار کردہ غذا، جس کی تیار کردہ خوراک انسان یعنی ہم کھاتے ہیں۔ یہ غذا کون سی ہے؟ یہ غذا شہد ہے۔ اور شہد ایک ایسی غذا ہے جو کہ بہت ہی لذیذ، بہت ہی مزیدار اور ہمارے لیے بہت ہی مفید اور فائدہ مند چیز ہے۔ یہ بہت سی بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے، اس میں بہت سی بیماریوں سے بچنے کے لیے شفا ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے صحت اور شفا رکھی ہے۔ شہد ایسی غذا ہے جسے دنیا کی کسی جدید ترین لیبارٹری میں بھی تیار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت اور یہ کام صرف شہد کی مکھی کو سکھایا ہے، اور یہ صلاحیت صرف شہد کی مکھی ہی کو عطا کی ہے کہ وہ پھولوں اور پھلوں کے رس سے یہ بے مثال غذا یعنی شہد تیار کر سکے۔